یہی تو مطلب ہے۔ سیدنا غریب نواز عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری، ذات کے اعتبار سے سید ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ نے 2 شادیاں فرمائیں، ان سے 5 ان سے 4 اولادیں ہوئیں، 1 بیٹی 3 بیٹے۔ ایک بیٹے کا نام سیدنا خواجہ، کبھی شلوار شریف گئے ہو؟ گئے ہو شلوار شریف؟ پہنچے ہو؟ کیا نام ہے ان کا؟ وائی واہ، ارے سبھی فیل ہو رہا، کوئی ایک بتاؤ۔ شلوار شریف گئے ہو؟ اجمیر شریف سے 60 روپے یا 50 روپے کا کرایہ۔ کن کے مزار شریف گئے ہو؟ میں بتاتا ہوں، چلو میں تمہاری طرف سے ہو جاتا ہوں، بھول گئے ہو تم لوگ، سمجھے؟ سٹے کے نمبر بہت یاد رہتے ہوں گے تمہارے، سمجھے؟ مسلمان برباد چل جائے، برباد۔ اچھا سمجھے، اس پہ مار دیتا، کرکٹ تک پہ سٹا لگ رہے آپ، سمجھے؟ تمہیں تو یہی معلوم ہے۔ ارے بہت جگہ فون آنے والے، حضور دعا کریو آئی پی ایل میں جیت جاؤں میں، تو میں سمجھا یار کوئی کیسوس ہوگا اس کا، سمجھا کوئی کیسوس ہوگا۔ اب کوئی ان سے کہا حضرت دعا کریو آئی پی ایل میں، جنہیں کیا نام دیا اس نے بولے اس میں جیت جاؤں، تو یہ تو بیچارے سیدھے سادھے دعا کر دیں اللہ اس کو جتا دے، اس کو کامیابی عطا فرما دے۔ اسے کیا پتا یہ کرکٹ پہ سٹا لگایا بڑا، سمجھے؟ اور فون کسی مین کے بعد آئے، حضور دعا کریو ٹی ٹی کر رہا ہوں، اس میں پاس ہو جاؤں، سمجھے؟ 20 ہاں، سمجھے؟ وہ کہہ رہا وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہوگا یا کوئی سروس کے لیے بھی جا رہی ہے، اسے کیا پتہ یہ بھی سٹے کا ہی نام ہے۔ انہوں نے بیچاروں نے دعا کر دی، مان لو۔ لیکن سنو، اللہ اللہ غریب نواز کے بیٹے جن کا نام سید خواجہ فخر الدین، یاد رکھو گے نا کیا نام ہے؟ خواجہ فخر الدین۔ دوسرے بیٹے کا نام سید خواجہ حسام الدین، اور تیسرے بیٹے کا نام سید خواجہ ضیاء الدین، اور ایک بیٹی تھی جن کا نام سیدہ حافظہ جمال بی بی۔ اللہ اللہ سنو، سیدنا حضور خواجہ غریب نواز عطائے رسول، ان کے مزار پہ لوگ سینکڑوں خالی ہاتھ جاتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو اپنی جھولی بھر کے لاتے ہیں۔ میرے غریب نواز کا وہ دربار ہے، ہاتھ کٹے وہاں مانگ رہے ہیں، اندھے وہاں مانگ رہے ہیں، پاؤں کٹے وہاں مانگ رہے ہیں، جنہیں کوئی نہیں دیتا اس کو خواجہ دیتے ہیں، تبھی تو ہوئے غریب نواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تبھی تو ہوئے، بولو غریب نواز۔ اللہ اللہ، چلو تاریخ کی طرف چلو، مجھے یاد آنے لگے خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آ گئے۔ جیسے ہی آئے اب مسجد بنانے لگے، اپنے فقیروں کو حکم دے دیا، اپنے چاہنے والوں کو کہا مسجد بنائی جائے، اللہ کا گھر بنایا جائے۔ پتھر اٹھا اٹھا کے رکھنے لگے، رات میں کام کرنے لگے، لائٹ وائٹ کا زمانہ نہیں تھا، لوگ چراغ جلایا کرتے تھے۔ انہوں نے جا کر کے پرتھوی راج چوہان سے شکایت کر دی، ایک اللہ والا آیا
خدا کا گھر بنا رکھا ہے، ایسا کرو منع کر دو۔ پرتھوی راج چوہان نے دکانداروں سے کہہ دیا کوئی بھی غریب نواز کو تیل نہ دے، اس فقیر کو تیل نہ دے، جب اجالا نہ ہوگا، چراغ نہ جلیں گے تو مسجد کیسے بنے گی؟ مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹا ہاتھ غلط جگہ ڈال رگے ہو، ارے یہ تو خود دنیا کو روشنی دینے کے لیے آئے ہیں۔ دکانداروں سے منع کر دیا۔ غریب نواز کے خادم جب شام ہو گئی، شام ہو گئی، چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے ایک اللہ والا غریب نواز کا مرید باہر گیا، دکان پہ گیا، تیل لینے گیا، کہا تیل چاہیے، دکاندار نے منع کر دیا۔ دوسری جگہ گیا، اس نے بھی منع کر دیا، تیسری جگہ گیا، اس نے بھی منع کیا، جہاں جہاں جائے منع کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ارے میں پیسے دے رہا ہوں، تیل وہ رکھا ہے، دے کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا راجہ کا حکم ہے، تیل نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، غریب نواز کا خادم آ گیا، کہنے لگا سرکار تیل بند ہے، سرکار بند ہے، ابھی تک تو پانی بند ہوتا تھا لیکن اب تیل بند ہو گیا۔ غریب نواز کی ذرا اللہ 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 نے جو پاور عطا فرمائی وہ دیکھو۔ نگریا کے غیور مسلمانوں، غریب نواز بولے اللہ کا کام نہیں رک سکتا، کا سرکار رک گیا، تیل بند ہو گیا۔ غریب نواز نے کہا بیٹا ایسا کرو، ایسا کرو، لوٹا لاؤ، میں وضو بناتا ہوں۔ غریب نواز نے وضو بنایا، ایک کوڑے میں پانی جمع کر لیا۔ یہی اللہ والا بولا جاؤ یہ پانی کو جب میرے وضو کا ہے چراغ میں ڈال دو، ہمارے چراغ جلیں گے سب کے بند ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، غریب نواز کا مرید بھی کیا مرید تھا، چلتا بنا چلتا گیا، وہ پانی لے گیا اور چراغ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالنا تھا غریب نواز کے چراغ جلنے لگے، باقی پورے اجمیر کے چراغوں میں پانی ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، فیضان غریب نواز، فیضان غوث اعظم سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سرزمین ٹہا پیاری نوادہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ اگر کسی پہ بھی غریب نواز کی نظر پڑ جائے تو بیڑا پار ہوگا۔ شاعر کہتا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، پیار سے بولو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ، غریب نواز اگر ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے جہاں سے بھی پکاریں تو غریب نواز کی مدد مل جاتی ہے۔ بولو ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ جی بالکل الحمدللہ بولو۔ اب چلو میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، مدد کیسے ملتی ہے۔
ایک تاریخی ورق اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر تمہیں سناتا ہوں۔ غریب نواز کے ایک خادم ہیں، کن کے بولو؟ غریب نواز کے خادم ہیں، ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ دلی میں مزار شریف ہے، اللہ، اور ان سے پہلے ایک فقیر کو بتاؤں، وہ اپنے گلے میں یوں ہاتھ ڈال کے، میری طرف توجہ دو، ایسے ہاتھ ڈال کے یوں کرتا تھا، یا غریب نواز المدد، یا غریب نواز المدد، یا غریب نواز المدد۔ مگر اس کی فقیر کی ایک عادت تھی، وہ تماشا بہت دیکھتا تھا۔ کیا عادت تھی؟ تماشا سمجھ رہے؟ ناچنے والی عورتیں، وہی جسے اس دور میں کمپنی بھی بولتے ہیں، فیکٹری تو نہیں بولتے نا، کمپنی بولتے ہیں۔ وہ اللہ والا، وہ فقیر بہت زیادہ کمپنی دیکھتا تھا۔ جہاں اسٹیج ہوتا تھا ناچنے والی عورتوں کا نا، تو سب سے آگے انہی بزرگ کی کرسی رہتی تھی۔ سب لوگ چکر میں رہتے تھے، بولے یار یہ ویسے ولی